اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو راہ خدا سے روکا، خدا نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا، اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے اور جو کچھ محمد پر نازل کیا گیا ہے اور پروردگار کی طرف سے برحق بھی ہے اس پر ایمان لے آئے، تو خدا نے ان کی برائیوں کو دور کر دیا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دی، اس لیے کہ کفار نے باطل کا اتباع کیا ہے اور صاحبان ایمان نے اپنے پروردگار کی طرف سے آنے والے حق کا اتباع کیا ہے، اور خدا اسی طرح لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ بس جب کفار سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب زخموں سے چور ہو جائیں تو ان کی مشقیں باندھ لو، پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دیا جائے یا فدیہ لے لیا جائے، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہ یاد رکھنا، اور اگر خدا چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ اس کی راہ میں قتل ہوئے وہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کر سکتا ہے۔ وہ عنقریب انہیں منزل تک پہنچا دے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا۔ وہ انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جو انہیں پہلے سے پہنچوا چکا ہے۔ ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بنا دے گا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے واسطے ڈگمگاہٹ ہے اور ان کے اعمال برباد ہیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کو برا سمجھا، تو خدا نے بھی ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ تو کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی ہے کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا ہے؟ بے شک اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے، اور کفار کے لیے بالکل ایسی ہی سزا مقرر ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کا مولا اور سرپرست ہے، اور کافروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، خدا انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ مزے کر رہے ہیں اور اسی طرح کھا رہے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنمی ہے۔ اور کتنی بستیاں تھیں جو تمہاری اس بستی سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں جس سے تمہیں نکال دیا ہے، جب ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو کوئی مدد کرنے والا بھی نہ پیدا ہوا۔ تو کیا جس کے پاس پروردگار کی طرف سے کھلی ہوئی دلیل موجود ہو وہ اس کے مثل ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے بدترین اعمال سوار دیے گئے ہیں، اور پھر ان لوگوں نے اپنی خواہشات کا اتباع کر لیا ہے؟ اس جنت کی صفت جس کا صاحبان تقویٰ سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جس میں کسی طرح کی بو نہیں ہے، اور کچھ نہریں دودھ کی بھی ہیں جن کا مزہ بدلتا ہی نہیں ہے، اور کچھ نہریں شراب کی بھی ہیں جن میں پینے والوں کے لیے لذت ہے، اور کچھ نہریں صاف و شفاف شہد کی ہیں، اور ان کے لیے ہر طرح کے میوے بھی ہیں، اور پروردگار کی طرف سے مغفرت بھی ہے۔ کیا یہ متقی افراد ان کے جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، اور جنہیں گرما گرم پانی پلایا جائے گا جس سے آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی؟ اور ان میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں جو آپ کی باتیں بظاہر غور سے سنتے ہیں، اس کے بعد جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی ہے اور انہوں نے اپنی خواہشات کا اتباع کر لیا ہے۔